السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے کے حوالے سے لوگ اکثر یہ باتیں کہتے ہیں کہ اس مہینے میں نفل جو ہے وہ فرض کے درجے میں ہو جاتے ہیں، فرض جو ہے اس کی ثواب وہ 70 گنا زیادہ ہو جاتی ہے۔ لیکن ایک بات میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ دوں کہ رمضان میں گناہوں کے جو نقصانات ہیں اور اس کے متعلق جو وعیدات آئے ہیں اس کے متعلق ہمیں پتہ نہیں ہے۔ ایک بات ہم ذہن میں رکھ لیں کہ جتنا ایک چیز جس کا مقام بڑا ہوتا ہے، جس کا ثواب زیادہ ہوتا ہے، یا اس کا جو اجر اللہ رب العزت کی طرف سے ملتا ہے، یا دنیا میں بھی کوئی چیز ایسی ہو کہ جس کے بدلے میں آپ کو زیادہ اجرت ملتا ہے، زیادہ فائدہ ملتا ہے، تو اس کے نقصانات بھی اتنے ہی بڑے ہوتے ہیں۔ یعنی مثال کے طور پہ میں آپ لوگوں کے سامنے ایک مثال رکھ دیتا ہوں، بات سمجھ میں آ جائے گی۔ مثال یہ ہے کہ اگر ایک بندہ سائیکل پہ جا رہا ہے روڈ پہ اور اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو 99% اس بات کا احتمال ہے کہ یہ شخص نہیں مرے گا، اس کا ہاتھ پاؤں بھی نہیں ٹوٹے گا، بلکہ تھوڑی سی خراش بدن پر آ جائے گی، کیونکہ اس کی رفتار بہت زیادہ کم ہے۔ بسا اوقات انسان مر بھی جاتا ہے، لیکن اکثریت یہ ہوتا ہے کہ انسان تھوڑا سا وہ خراش آ جاتی ہے، لیکن اللہ رب العزت اس کو بچا لیتا ہے۔ پھر اس کے بعد اگر آپ اس سے زیادہ تھوڑا سا تیز سواری کی طرف جاؤ گے، یعنی موٹر سائیکل کی طرف، اس پر انسان کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو مرنے کے چانسز تو کم ہوتے، لیکن ہڈی ٹوٹنے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اس سے آپ آگے چلے جائے گاڑی پر، تو وہاں پر پھر ہڈی کا ٹوٹنے کا بھی چانسز زیادہ ہوتے ہیں اور مرنے کا بھی۔ اگر آپ ہوائی جہاز کی طرف جاؤ گے تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ بچنے کے چانسز بہت زیادہ کم ہوتے ہیں، کیونکہ اس کی رفتار بہت زیادہ ہوتی ہے، اس کے سہولیات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو جتنا انسان کسی چیز میں آگے بڑھتا ہے تو اسی طرح اس کے نقصانات بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ ایک بندہ ہے وہ کاروبار کرتا ہے، اس نے کاروبار میں پیسے کتنے ڈالے ہیں، 5 لاکھ 6 لاکھ، تو اس کا نقصان بھی اتنا ہی ہوگا۔ اگر ایک شخص نے 5 کروڑ 3 کروڑ روپے ڈالے ہیں تو اس کا نقصان بھی کروڑوں روپے میں آئے گا۔ تو بالکل اسی طرح رمضان کا مہینہ اگر اللہ رب العزت نے مغفرت اور رحمتوں کا مہینہ اس کو بنایا ہے، تو اس کے الٹا جو انسان گناہ کے اعمال کرتے ہیں، اس کے گناہ کے وہ عذاب بھی بہت زیادہ سخت ہوتے ہیں۔ میں آپ لوگوں کو ایک روایت آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جبرائیل امین میرے پاس تشریف لائے اور مجھے کہا کہ قیامت کے دن ایک شخص ایسا ہوگا کہ فرشتوں کے ہاتھوں میں ہتھوڑا ہوگا اور وہ اس کو مار رہے ہوں گے، اور وہ پکارے گا، اللہ رب العزت کو چیخ کر پکارے گا، الامان الامان الامان، لیکن اللہ رب العزت اس کی طرف توجہ نہیں دے گا۔ تقریباً 1000 سال وہ اسی طرح اس عذاب میں رہے گا اور اللہ رب العزت اس کی طرف متوجہ نہیں ہوگا۔ 1000 سال بعد جب اللہ رب العزت اس کی طرف متوجہ ہو جائے گا تو پھر اللہ اس کے متعلق کیا کہے گا؟ یہ نہیں کہے گا کہ اس کے اوپر عذاب کم کر دو یا اس کو چھوڑ دو، نہیں، بلکہ اللہ رب العزت کہے گا کہ اس کو الٹے منہ جہنم میں ڈال لو۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین سے پوچھا کہ جبرائیل، یہ شخص کون ہوگا؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے جواب میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کا وہ امتی ہے جس نے رمضان المبارک میں گناہ کے کام کیے ہیں۔ اگر آپ گناہ کے کام نہیں کرتے، یعنی ثواب کے کام کرتے ہو، تو اس کا اجر بہت زیادہ ہے۔ اگر آپ گناہ کے کام کرتے ہو تو اس کے لیے وعیدات بھی بہت زیادہ سخت ہیں، انتہائی سخت وعیدات ہے۔ اور یہ گناہ وہ لوگ کرتے ہیں، رمضان المبارک میں وہ لوگ گناہ کرتے ہیں جنہوں نے رمضان سے پہلے پوری زندگی، یعنی 11 مہینے اس نے غفلت میں گزاری ہے، اس نے گناہ پہ گناہ کیے ہیں اور اس کا جو دل ہے وہ سیاہ ہو چکا ہے۔ پھر جب وہ رمضان میں آتا ہے تو پھر وہ گناہ سے نہیں بچتا۔ تو اس وجہ سے وہ ایک ہی طریقہ ہے اس کے گناہ سے بچنے کا کہ وہ اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو جائے اور اس مہینے سے یہ فائدہ اٹھائے کہ اس کے ختم ہونے سے پہلے اپنی مغفرت کر دے اللہ رب العزت پر۔ اور اللہ رب العزت اس مہینے میں مغفرت دیتا بھی ہے، اور یہ جو عشرہ چل رہا ہے
دوسرا عشرہ ہے، اس میں اللہ یہ مغفرت کا عشرہ ہے، اس میں اللہ رب العزت انسان کو مغفرت دیتا ہے اس کے گناہوں سے، اور اس پر عفو کا قلم پیر دیتا ہے اللہ رب العزت۔ تو یہ ہمارے پاس موقع ہے، ہم اپنے آپ کو اللہ رب العزت سے بخشوائے اور اپنے گناہ پر عفو کا قلم وہ اللہ رب العزت سے پیر دے کہ ہماری گناہ وہ صاف ستھری ہو جائے۔ اگر پھر بھی آپ سے گناہ ہو جائے، آپ استغفار کرتے ہو، آپ اس مہینے میں رمضان مبارک کے مہینے میں آپ نیک اعمال کرتے ہو، آپ تراویح پڑھتے ہو، قرآن کی تلاوت کرتے ہو اور زیادہ اعمال کرتے ہو، اور پھر بھی آپ سے کہیں گناہ ہو جائے، تو اس کے لیے بھی اللہ رب العزت نے بہترین طریقہ یہ بتایا ہے کہ عید کے دن، عید کے نماز سے پہلے پہلے آپ لوگوں نے صدقہ فطر دینا ہے۔ یہ ان اعمالوں کی کفارہ ہے جو آپ سے رمضان مبارک میں ہوئی ہے غلطی سے، تو وہ آپ کے عمل نامے سے مٹ جائے گا اور آپ بالکل صاف ستھرے ہو جاؤ گے۔ آپ جب عید کی نماز پڑھو گے اور مسجد سے نکلو گے نا، تو آپ بالکل ایسے صاف ستھرے نکلو گے جس طرح انسان ماں کی پیٹ سے نکلتا ہے اور صاف ستھرا، گناہوں سے پاک اور صاف ستھرا دنیا میں آتا ہے۔ تو اسی وجہ سے اس مہینے کے گزرنے سے پہلے پہلے اللہ سے معافی مانگنی ہے، اللہ رب العزت سے اپنے بخشش کروانی ہے اور اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اس قسم کی ویڈیو کے لیے، علم دین کی کو سیکھنے کے لیے اور جاننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس چینل کو لائک دیں اور اس کو آگے زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا کریں کہ اس طرح ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور آپ کی زندگی قرآن اور حدیث کے مطابق گزر سکے۔